کہتے ہیں جی میری بیوی میری اجازت بغیر گھر سے نکلتی ہے، کہیں جنازے میں کہیں بار گناہ ہے، اس کو خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا منع ہے، حرام ہے، توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنے عمل کو بدلے۔ باقی تمہارا کہنا نہیں مانتی تو مولوی مکی کا مان لے گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ شوہر کا مانتی نہیں، مجھے شکایت کرنا ہے۔ ایسے ڈھیلے ڈھالے شوہر کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی آدمی عورت کے ماہواری کے ایام میں ہم بستری کرے، وہ گناہ گار ہے، توبہ بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، قرآن کے خلاف ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى، حیض کی حالت میں عورت سے ملنا فرمایا اللہ نے پلیدی ہے، تکلیف ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، بالکل دور ہو جاؤ، حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ آؤ۔ اچھا یہودی تو یہ کرتے تھے کہ اگر عورت حیض میں ہو ان کے گھر بھی نہیں آ سکتی تھی، دوسرے کمرے میں رہتی تھی، برتن بھی دوسرے، کپڑے بھی دوسرے، کھانا بھی الگ، ہر چیز الگ۔ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ سزا تو نہیں، اکٹھے رہ سکتے ہو، بیوی کھانا بھی پکا سکتی ہے، میاں بیوی کھانا اکٹھے کھا سکتے ہیں، بلکہ ایک بستر پہ لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن جماع کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے دونوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں پر جن کا دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں۔ یہ ایڈز کہاں سے آیا ہے؟ اسی سے تو آیا ہے نا، کیونکہ ان کے نزدیک تو ہے شاید کچھ ہے، کنڈم چڑھا لیا اور بس ٹھیک ہے، کام کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کتے کی موت مر رہے ہیں، دوائی کوئی نہیں دنیا میں۔ قرآن کی مخالفت کرو گے تو مر جاؤ، اگر غلطی ہو گئی کہ توبہ کرو، اور بلکہ 1 دینار کے قریب صدقہ بھی کرو۔ میں عطا اللہ شاہ بخاری کی رحمت اللہ علیہ کے لیے روز شام دعا کرتی ہوں۔ شاہ جی مجھے خواب میں بھی آتے ہیں، بڑی خوش قسمت ہو بیٹی، اللہ آپ کی اس دعاؤں کو قبول فرمائے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ تو تھا بھی ایک ایسا انسان تھا نا جی کہ عرب عجم کی لے میں عرب کا نغمہ سنا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں آداد خسروانہ، ان کے لیے کون دعا نہیں کرتا تھا؟ آپ کے خلاف جب بغاوت کا مقدمہ چل رہا تھا، انگریزوں نے بغاوت کا مقدمہ، انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز جج تھے، تو شاہ جی ہائی کورٹ میں پیشی بھگت کے نکلے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ شاہ جی کو اللہ نے شکل بھی تو ایسی دی تھی ماشاءاللہ، جو دیکھتا پاگل ہو جاتا تھا۔ تو ہائی کورٹ کی دیوار سے اندر سے جب نکلے نہ تو ایک نوجوان بچی پردے میں کھڑی تھی، اس نے کہا پولیس والوں کو، جی میں شاہ جی میرے باپ ہیں، میں ملنا چاہتی ہوں۔ شاہ جی کھڑے ہو گئے، پولیس والوں سے کہا کہ آنے دو بچی کو۔ وہ قریب آئے، حضرت میں بیٹی کون ہو تم؟ اور اس نے کہا حضرت میں سید زادی ہوں، اور جب سے آپ پر یہ مقدمہ چلا ہے میں رات کو کبھی نہیں سوئی، بس تہجد اور قرآن پڑھ کے تیرے لیے دعائیں کر رہی۔ شاہ جی اٹھے اور کہا انگریز کا باپ بھی مجھے سزا نہیں دے سکتا جب میرے لیے میری بیٹیاں دعا کر رہی ہیں، یہ کیا مجھے سزا دے گا؟ وہ تو بیٹی آدمی ایسا تھا، اس کے لیے کون دعا نہیں کرتا ہوگا؟ میں نے تو بڑھاپے میں دیکھا ہے، جب آپ بالکل فالج کا حملہ بھی ہو چکا تھا، زبان مبارک بھی تھوڑی تھوڑی لکڑت کرتی تھی۔ آخری میری ملاقات ہے ان سے، ان کے گھر میں بڑی مشکل سے حضرت بستر سے یعنی دروازہ کھولا تو میں ملے، بیٹھے اور کہنے لگے کہ بھائی میرے گھر میں تو کئی دن سے نمک کی چائے چل رہی ہے، اگر نمک کی چائے پی سکتے ہو تو بنوا لیتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں جا کے چینی لے آتا ہوں۔ کہتے پہلے شرم آتا، اب جاؤ گے؟ شرم آتا تو پہلے لے کے آتے، اب جاؤں گا، میں چینی لے آؤں گا، بیٹھو آرام سے۔ میں بیٹھ گیا، مجھے یاد ہے ان کا آخری شعر جو میں یہ سنایا تھا، انہوں نے ایک شمع تھی سو آخر شب وہ بھی بجھ گئی، حیرت کے
کے ساتھ کون گزارے تمام رات؟ مکی صاحب سب چھوڑ گئے۔ جب تک یہ کتیا بک بک کرتی تھی لاکھوں میرے پیچھے چلتے تھے، اس نے بولنا چھوڑ دیا، لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا۔ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ساری زندگی جن کی دین کے لیے خود فرماتے تھے بھئی آدھی جیل میں کٹ گئی، آدھی ریل میں کٹ گئی۔ اور جب ہم تقریر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی، اور جب جیل جاتے ہیں کہتے ہیں آہ شاہ جی، بس اسی میں ہم ہو گئے تباہ۔ ان کے لیے کون دعا نہیں کرتا؟ حضرت کی پیشی بالکل قریب تھی، شاید چند دن باقی تھے۔ اس وقت حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرا خیال یہی ہے، اللہ عالم میں غلطی کر رہا ہوں، کندیاں شریف والے، یہ خانقاہ کندیاں جو ہے نا، اس کے اندر ایک بڑا اللہ رحم ہے کہ یہ پیر کی اولاد پیر نہیں بنتی، جو لائق ہوتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے۔ اگر صلاحیت ہے تو اس کو بٹھائیں گے گدی پہ، اگر نہیں ہے پیر کا بیٹا تو کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ صاحب تھے، حضرت مرتضیٰ صاحب تھے، حضرت خواجہ خان عمر صاحب تھے، اب ان کے بیٹے ہیں بہرحال، لیکن یہ پہلا دور یہی، ان میں بھی انشاءاللہ صلاحیت ہے، اصل بات صلاحیت ہے۔ تو حضرت بیمار تھے اور ٹیک لگا کے کبھی کبھی بیٹھتے تھے، موٹا سرانہ رکھ لیتے تھے، جب کوئی ملنے والے آ جاتے تو ایک آدمی آیا اور آ کر روتے روتے اس نے کہا کہ حضرت شاہ جی کی پیشی ہے 3 دن کے بعد، اور سزائے موت تو یقینی ہے نا۔ بھائی غداری کا مقدمہ ہے، وہ مقدمہ انگریز کی حکومت ہے۔ اور حضرت نے کہا کہ حضرت سب وکیلوں نے مایوسی کا اظہار کر دیا ہے، کوئی تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جوش میں آئے، اٹھ کے بیٹھے اور ایسے ہاتھ زمین پہ مارا، کہتے ہیں میں وہاں بھی مارا ورنہ رات بھی میں شاہ نو جیل اتنا رہ لیتا، میرے شاہ نو کوئی ماں نہیں جب میں کو پھانسی دے گئے۔ دعا کرو، حضرت دعا کی۔ 3 دن کے بعد پیشی والے دن لدہ رام جو سب سے بڑا سی آئی ڈی انسپیکٹر گواہ تھا جس نے مقدمہ بنایا تھا، عدالت میں پھر گیا، انہوں نے کہا جی میں نے جھوٹا بنایا۔ شاہ جی بھری ہو گئے۔ جج نے کہا بھی، انہوں نے کہا لدہ رام پتہ ہے تمہیں تو ہم کیا جرم کر رہے ہیں؟ اب شاہ جی تو بری ہو رہے ہیں، تمہیں ہم جیل بھیجو گا؟ جی جیل بھیج دو، ایک سید زادے کو میں بے گناہ پھانسی نہیں چڑھانا چاہتا۔ غلطی کر بیٹھا، مجھے ضمیر رات کو سونے نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ شاہ جی بھی باہر آ کے کھڑے ہو گئے، کہتا ہے لدے رام کو غیرت آ گئی، ضمیر جاگ پڑا، شاہ جی کے لیے سچ بول دیا، میں بھی لاہور نہ چھڑ سا جب تک لدہ رام جیل تو باہر نہ آ سکے۔ یہ ہو تو جی لاہور میں جلسے کیے، آگ لگا دی پورے لاہور کو، انہوں نے ہاتھ بھی باندھے، لدہ رام کو بھی چھوڑا، انہوں نے کہا جان چھوڑو، یہ شاہ جی نہیں ٹلے گا۔ وہ لوگ تھے، دعا کریں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے گھر میں ہمیں ایسی تسلی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ علامہ انور شاہ سے لے کر بن نوری کی یاد تک، جیسے شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ ختم نبوت کی تحریک میں ابتدا علامہ انور شاہ کے الف سے ہوئی اور ختم بن نوری کی یا پہ ہوئی، یہ سب ہمارے علماء تھے جن نے قربانیاں دی۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم حق والوں کے ساتھ ہیں۔ باقی ہم نہیں کہتے کہ باقی نہ حق ہیں، لیکن ہم تو آخر اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں۔ کل مجھے ملا ایک آدمی، اس نے میرے والد صاحب کی قلم سے لکھی ہوئی سند دی، انہوں نے کہا جی آپ کے والد صاحب نے مجھے اپنے ہاتھ سے 1353 میں یہ حدیث کی سند لکھ کے دی تھی۔ میں حیران ہو گیا، ایسا خوبصورت خط ہے نا والد صاحب کو، میں تو حیران ہو گیا، اور ایسے پیارے الفاظ ہیں اس میں، مختصر جامع معنی کامل، کہ حیرت ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے بھی فوٹو کاپی دے دو، اس نے کہا جی آپ ہی کے لیے تو میں لایا ہوں فوٹو کاپی، میرے پاس تو اثر ہے۔ تو یہ چیزیں وہ کہاں بزرگ چلے گئے،
بس وہ ہمارے لقمان ہوتے تھے بھائی، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑا مجاہد تھا، بڑی جیلیں کاٹی اس نے اسلام کے لیے، لیکن مذاق کی عادت تھی اس کو، تو وہ اکثر کہتا تھا گل گئے گلشن گئے باقی دھتورے رہ گئے۔ اب تو وہی حال، الا قلیل من عبادی الشکور۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ روضہ مبارک پہ سلام پڑھتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں، بالکل گستاخی ہے، بے ادبی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ قیامت میں پکڑے جائیں۔ یہ کیا مطلب؟ حضور کے روضہ ہے کہ اسٹیڈیو ہے؟ روضہ مبارکہ کی چابیاں کس خاندان کے پاس ہیں؟ حبشہ کا کوئی خاندان، اللہ عالم، میرے علم میں بھی نہیں ہے۔ مکے کی چابیاں تو شیبی خاندان کے پاس ہیں، کیونکہ حدیثوں میں ذکر ہے۔ مدینہ پاک کی چابیاں تو جالیاں بنی بھی بعد میں ہیں نا، حضور کے زمانے میں تو نہیں بنی، یہ تو بہت بعد میں، تو شاید میرے خیال میں ترکی بادشاہ کے زمانے میں بنی ہیں۔ اور وہ جو نیچے اس نے حضور کی قبر مبارک کی حفاظت کی، وہ نور الدین زنگی نے جا کے نیچے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنا دی تھی۔ میں مدرس ہوں، حفظ کا مدرسہ چلاتا ہوں، عمرے پہ آیا ہوں، بعد میں کسی نے مدرسے کو تاج لگا دیے معمولی تنازع کی، میں اللہ آپ کی مشکل حل کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جتنے دن یہاں ہیں نا اس کو وہ رات دن چلتے پھرتے اسی نیت سے، یا اللہ میرے دین کے مدرسے پہ تالا لگ گیا ہے، اپنی رحمت سے دروازہ کھول۔ کہتے جی کہ درود ابراہیم ہم کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، تو کیا ابراہیم علیہ السلام حضور سے افضل ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مشبہ بے ہمیشہ افضل ہو۔ اچھا اگر افضل بھی مان لیں تو صرف ایک جزئی فضیلت میں، جیسے یوسف جمال میں، ایوب علیہ السلام صبر میں، اسی طرح ابراہیم کما صلیت، تشبیہ کے اندر لازم نہیں ہوتا بے کمال ہی جز، جیسے محاورہ ہے زید کل اسد، زید جو ہے شیر کی طرح ہے، تو زید مشبہ ہے، اسد مشبہ بے ہے، کاف اعلی تشبیہ ہے، وجہ شبہ کیا ہے؟ شجاعت۔ یہ تھوڑا ہے کہ زید حیوان بن گیا ہے، مانا وہ بہادر ہے جیسے شیر بہادر ہوتا ہے، تو یہاں بھی تشبیہ صرف صلاۃ میں ہے، صرف ایک جز میں ہے۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں یہاں کاف تشبیہ کے لیے ہے ہی نہیں، کاف تعلیم کے لیے ہے، احسن کما احسن اللہ الیک۔ اب جیسے اللہ نے احسان کیا تم کر سکتے ہو، اللہ نے جو بھلائی کی بندے سے تم کر، تو لیکن احسن کما احسن اللہ، وہاں بھی کاف تشبیہ کا ہے۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ کبھی تشبیہ اعلیٰ کے بجائے ادنا کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، تو کہاں مشکات اور کہاں نور اللہ کا؟ یہ اگر آپ کو اس کی تحقیق چاہیے نا، مولانا محمد موسیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ ان نے السر العظیم فی تشبیہ کما صلیت علی ابراہیم پہ کتاب لکھی ہے، اس میں 300 جواب دی۔ کعبہ شریف کو کالا غلاف پہنایا گیا اور روضہ شریف کو سبز، نہ کالا حضور نے پہنایا نہ سبز حضور نے پہنایا، بحث کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی حضور پاک نے تو غلاف نہیں پہنایا کعبہ، وہ تبہ اکبر نے پہنایا تھا، پھر چلتا آیا، کبھی سبز تھا کبھی رات تھا، آخر میں کالا رہ گیا۔ شاید اللہ کو یہی منظور ہوگا کہ کالا رنگ جو ہے نا وہ عیب چھپا لیتا ہے، تو ہم گناہوں کے ساتھ آتے ہیں، شاید یہی وجہ ہو۔ سبز رنگ جو ہے وہ جنت کی علامت ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کا ہمارا تو ایمان ہے وہ ٹکڑا جنت کا ہے، اسی مناسبت سے کسی نے سبز غلاف ڈال دیا ہوگا، حضور نے نہیں ڈالا۔ یہ تمہاری بہادری ہے کہ قبروں پہ ڈالتے ہو، تمہارے جیسا بہادر کوئی ہے؟ وہ میرے پاس پرانے دور میں ایک طالب پڑھتا تھا، اس بیچارے کا ایک ہاتھ بھی ایسے تھا، یعنی ننجا تھا بیچارہ، تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑا بہترین قسم کے کپڑا قمیص بنایا ہوا زبردست قسم کا،
تو میں نے کہا یار پتہ نہیں قادر بش کے نام، میں نے کہا یار یہ کپڑا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اور نے کہا جی آپ تو وہابی لوگ ہیں نا، آپ تو دیتے کچھ نہیں، ہمیں تینوں سے ملا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں رات کے مدار سے جا کے سارے علاج اٹھا کے لے آتا ہوں، اور ان کو کہتا بھی ہوں کہ پیر جی آپ کو تو ضرورت ہے نہیں، ہم طالب ہیں، ہمیں ضرورت ہے، میں لے جا رہا ہوں۔ تو چوری تو نہ ہوئی نا، چوری تو زندہ کے گھر سے ہوتی ہے۔ مولوی تھا نا، میں نے کہا یہ تم نے اچھا کر کے، انہوں نے کہا جی کیا مردے کیا کریں گے؟ حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے میری پرانی چادروں میں دفن کر دو۔ تو گھر والے نے کہا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا ابھی کپڑوں کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے، مرنے کے بعد مجھے کیا ضرورت ہے چادر نئی ہے یا پرانی ہے، وہاں تو عمل کام آئے گا نا۔ اگر عمل ہوگا روضۃ من ریاض الجنہ، پھر کپڑے کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ کہتے ہیں جی مردوں کے لیے بغل کے نیچے بال پر کیا خوشبو لگانا جائز ہے؟ ہاں جی کیوں نہیں جائز؟ خوشبو ہے، بغل کے نیچے لگاؤ یا اوپر لگاؤ، اور لوشن اور کریم بالکل جناب جو مرضی ہے کرو، ایسی کریم نہ لگانا جو بلیچ کر کے داڑھی اتر جائے، باقی جیسے ہو لگاتے رہو۔ ایسی کریمیں ہیں نا، لگا دیے تو بال گئے، شام کو مولوی صاحب بیٹھے ہوں داڑھی نہ ہو۔ میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے وضو قائم نہ رہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو۔ کیا مانا؟ اصل کو جو تم نے وضو کیا ہے نا وہ مغرب تک کافی ہے، نماز پڑھو، طواف کرو، نفل پڑھو، جو مرضی، پھر مغرب کے لیے نیا وضو کرو، وہ عشاء تک کے لیے کافی ہے۔ وہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے دوران کسی عورت پہ نظر پڑ جائے، توبہ کرو، استغفار کرو، نظر نیچے کرو۔ کل المومن یغضوا من ابصارہم۔ جنازے کی نماز میں کون سا درود پڑھیں جو نماز میں پڑھتے اور کون سا درود پڑھیں؟ حجر اسود کے بوسہ دینا مشکل ہے، اشارہ کرو۔ کس نے کہا ہے بوسہ دو؟ اشارہ بھی بوسے جتنا ثواب ہے، تم خود مرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی۔ کعبہ شریف کی طرف پاؤں کرنا کوئی حرج نہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہر ملک کا ایک رواج ہے، بعض ملک جو ہے ان کے اندر یہ بے ادبی میں شامل ہی نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں ناک سے خون جاری ہو گیا، کوئی معاملے پہ فرق نہیں پڑتا، نہ آپ پر کوئی دم ہے نہ جرمانہ ہے، خون بھی آپ کا نکلا ہے اللہ کے بندے، اور بالکل عمرہ ٹھیک ہے آپ کا۔ یہاں جو عورتیں زیور استعمال کرتی ہیں زکوٰۃ نہیں دیتی، کیونکہ حنابلہ کے نزدیک وہ زیور جو عورت استعمال میں لاتی ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن حنفیوں کے نزدیک زکوٰۃ ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، مثلا قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو دے چکے تھے ان کو صدقے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اچھا جنہوں نے نہیں دی اور فیصلہ ہو گیا کہ زکوٰۃ دینی تھی، پھر وہ کیا کریں گے؟ اس لیے زکوٰۃ دیا کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی جامع بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل زکوٰۃ تو ہے ہی سونے چاندی، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اور حضور نے کنگن دیکھے ایک لڑکی کے، فرمایا سواران من النار، اگر زکوٰۃ نہیں دو گی تو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ پاکستان لودھرا سے آیا ہوں، سارا سال محفل میلاد منایا جاتا ہے، اگر اس کو ختم کرنے کے لیے درود شریف پڑھوایا کروں تو وہ بھی تو بدعت ہے نا۔ درود یہاں پڑھنے کا حکم ہے، وہاں پڑھو، اب نماز میں بیٹھ کے پڑھنے کا، تم کھڑے ہو کے شروع کر دو اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد، نماز ہو جائے گی۔ کوئی مقابلہ نہ کرو، کچھ بھی ختم نہیں، حق باطل کی جنگ چلتی رہے گی، جہاں سنت ہے وہاں بدعت بھی ہوگی۔
کہتے ہیں آج کل مجلس میلاد کی محفلیں زیادہ ہوتی ہیں، کیا کریں بھائی، مولویوں کا کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ بھی بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہے ہیں، ایڈوانس بزنس ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی شراب کے نشے میں ساری رات حضور کی نعتیں پڑھتا رہا قوالی میں، میلاد شریف میں، خود شراب کی بوتل چڑھائی ہوئی تھی۔ یا توبہ کرو، اللہ معاف کرے، کہیں بے ادبی میں نہ مارے جائیں۔ عاشق تو وہ ہیں جو کہتے ہیں نا کہ اگر بشویم دہن بمشک و گلاب، اگر مشک و گلاب کے عرق سے میں منہ دھوؤں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، میرا مدنی تیرا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے بے ادبی نہ ہو جائے، گندی زبان سے کیسے نام لو۔ کہتے ہیں جی کہ مریض ہے، جگر خون نہیں بناتا، اللہ شفا عطا فرمائے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کو زمزم بھی پلاؤ۔ اور میں نے کئی دفعہ کیسٹ میں بتایا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ کیسٹ لے کے اس آیت کو پڑھو، اللہ شفا دیں گے۔ میری مالی حالت کی وجہ سے کام توسیع نہیں ہو رہا، ہو جائے گا، فکر نہ کرو، تم اس کا کوئی فکر نہ کرو، جن کے ذمے وہ فکر کر رہے ہیں، حجاج آئیں گے۔ ابھی جو اتنا 50 لاکھ آدمی عمرے پہ آئے ہیں، ان کو جگہ نہیں ملی، اگر کروڑ بھی آ جائے انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ هل يجوز عملا واکثر للمعتبر في 10 أيام يجوز عند الاحناف والشوافع ولا يجوز عند الحنابلة؟ ہم قرآن کو لے کر حضور کی سنت سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ کافر ہو جائیں گے جناب، بے نیاز، قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک حضور کی سنت نہ ہو۔ ایک نماز کا 1 لابدی، ایک نماز کا 1000 ہے، 50,000 والی روایت ضعیف ہے۔ پتہ کیا ہے جی کہ مثلاً بہرحال انشاءاللہ جو بھی ذکر کرو گے 1 لاکھ ملے گا۔ حالت احرام میں عورتوں نے بند جوتے پہنے تھے، کوئی بات نہیں، مردوں کے لیے جوتا کھلا ہو، اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو اور پاؤں کا ٹخنے بھی ظاہر ہو۔ عمرے کا احرام باندھا، تیسرے چکر میں پیشاب کی نالی سے خون شروع ہو گیا، احرام خراب ہو گیا، احرام کھول دیا، کپڑے بدل لیے۔ اگر پھر عمرہ نہیں کیا ہے تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی لے، خون شروع ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ احرام میں رہتے۔ ایک خاتون نے احرام باندھ عمرہ شروع کیا، بچی کو حیض کی شکایت ہو گئی، اس نے عمرہ ختم کر دیا، پاک ہونے کے بعد عمرہ بھی کریں، دم بھی دیں۔ ہم پتہ نہیں 3 سال سے عمرے کو آ رہے ہیں، صبح طائف گئے تھے گھومنے کے لیے، عمرہ نہیں کیا، واپس جا کے طائف سے عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی، طائف تو میقات ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کہ عنایت اللہ شاہ اور عرفان اللہ شاہ پشاور سے ہیں، حدیث مدرسے سے فارغ ہیں، تو انشاءاللہ صبح کی نماز کے بعد جب نیچے درس ہوتا ہے نا حدیث و تفسیر، وہاں آ جائیں، انشاءاللہ میں اجازت دینے کے لیے حاضر ہوں۔ میری بیوی نے عمرے کی دفعہ صفا مروہ دوڑتے ہوئے 1 چکر کم لگایا، کوئی دم نہیں، جا کے 1 چکر پورا کر لو بس، دم شم کوئی نہیں ہے۔ میں سویا تھا، نیند آ گئی، اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے احرام کا کپڑا جو تھا وہ اوپر لے لیا، کچھ نہیں ہوتا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سردی ہو تو احرام کی حالت میں مر جاؤ، کپڑا اوپر نہ ڈالو۔ کسی کے نام کا عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت،
اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا يسر أمورنا يسر أمورنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم أسعدنا في الدارين. اللهم اقض عنا الدين. اللهم قل لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، شام میں ہیں، حلب میں ہیں، مرہنگیا میں ہیں، بورما میں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.